تھا حضرت عیسیٰ کو دیا تھا، وہ جب حضور کو ملا تو اپنی حیت میں، اپنی قدرت میں، اپنی عظمت میں، اپنی بلندی میں بہت اونچا ہو چکا تھا۔ اس کی کوئی مثال بھی ہے؟ یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایمانداری سے بتائیں، ہوتا ہے نا بھائی؟ کوئی ایسا حقیقت بھی ہے، کوئی ایسی مثال بھی موجود ہے کہ ایک معجزہ اللہ نے کسی نبی کو دیا ہو، پھر وہی حضور اسلام کو دیا ہو اور وہ اپنی عظمت میں اتنا بلند ہو چکا ہو؟ اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں آپ کو تاکہ یہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو بے شمار معجزات عطا فرمائے، ان میں ایک بڑا معروف ان کا معجزہ تھا احیاء موتا۔ کیا؟ مردوں کو زندہ کر دینا۔ یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا۔ کون سا معجزہ تھا بتائیں ذرا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو پھونک مار کے اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ حکم فرماتے تھے کہ قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے نام سے، تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ ایک عیسائی نے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عبد القادر یہ بتاؤ، تم بڑے چرچے کرتے ہو، بڑے واز کرتے ہو کہ تمہارے نبی میں یہ فضیلت بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی جو تھے حضرت مسیح علیہ السلام، وہ تو مردے کو پھونک مار کے زندہ کر دیتے تھے، وہ تو مردے کو ٹھوکر مار کے کیا کرتے تھے؟ زندہ کر دیتے تھے۔ اے عبد القادر، کیا تمہارے نبی سے کوئی ایسا واقعہ صادر ہوا ہے کہ انہوں نے کسی مردے کو زندہ کیا ہو؟ کس نے پوچھا؟ عیسائی نے پوچھا۔ اور کس سے پوچھا؟ حضور غوث پاک سے پوچھا کہ آپ کے نبی نے کبھی مردہ زندہ کیا ہے؟ عیسیٰ تو کئی مردوں کو زندہ کر چکے ہیں۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کو بندہ صحیح مل گیا تھا سوال کرنے کے لیے۔ کسی عام بندے سے اس نے سوال نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ نے مردہ زندہ کیا اور ہمارے محبوب مکرم نے مردہ زندہ نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ بے شک اولو العزم پیغمبر تھے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی نبوت پر، بے شک ان کو یہ معجزہ بھی دیا گیا، مگر اے عیسائی تو نے چونکہ بات شان رسالت کے چیلنج اور کمپیریزن کے طور پہ کی تھی تو سن، اس کا جواب سن۔ تمہارے جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ خود نبی تھے اور مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کیا کرتے تھے۔ ہم جو مصطفیٰ کے امتی ہیں، تو مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، وہ چھوڑ، وہ مرتبہ بڑا اونچا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے سے مصطفیٰ کے امتیوں میں وہ شان رکھ دی، وہ قدرت رکھ دی، اور وہ معجزات جو پچھلے نبیوں کو ملا تھا مصطفیٰ کے امتیوں کو بطور کرامت دے دیا۔ فرمایا کہ وہ عیسیٰ تھے جو قم باذن اللہ کہہ کے مردہ زندہ کرتے تھے۔ میں عبد القادر نبی نہیں ہوں بلکہ نبی کا امتی ہوں۔ آپ کھڑے تھے، پاس سینکڑوں سال پرانی قبر تھی، آپ نے فرمایا یہ دیکھ عملی مظاہرہ، قبر کو ٹھوکر ماری اور فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے نام سے، مردہ قبر سے زندہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ مردہ قبر سے زندہ ہو گیا۔ کس نے کیا؟ حضور غوث پاک نے کیا۔ اور ایک اور بھی روایت ہے، یہ جو پہلی بات میں نے کی ہے یہ مستند بات ہے، یہ جو اگلی بات کر رہا ہوں یہ ضعیف بات ہے، مگر میں آپ کو بتا دوں چونکہ فضیلت کے بعد میں ضعیف روایت بھی قبول ہوتی ہے۔ وہ بات کیا کہ جب عیسائی نے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی سے معاوضہ مانگا نا کہ آپ کے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا ہے، تو حضور ایک یہ بھی روایت ہے مگر ضعیف درجے کی کہ حضور غوث پاک نے فرمایا تھا کہ آپ کے نبی تو یہ کہہ کر کیا کرتے تھے نا کہ قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے نام سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اللہ نے یہ طاقت، یہ قدرت دے رکھی ہے، وہ امتی جو فنا فی الرسول ہے، جس کی ذات، ظاہر، باطن، اعمال، افعال، ہر شے اپنے نبی میں فنا ہو چکی ہے، اس کو اللہ پاک نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ عیسیٰ کہتے تھے قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے نام سے، اور میں عبد القادر کہتا ہوں قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے، تو مردہ زندہ ہو گیا، اٹھ میرے حکم سے۔ تو یہ ایک مثال آپ نے دیکھا کہ یہ معجزہ کس کے پاس تھا؟ حضرت عیسیٰ کے پاس تھا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہی معجزہ جب آگے منتقل ہوا اگلی امت میں، حضور علیہ السلام کی امت میں، تو آپ کے امتیوں کو بطور کرامت دے دیا گیا۔
چونکہ معجزہ ایک فقہی اصطلاح ہے، معجزہ صرف نبی کے عمل کو کہتی ہے، اس سے نیچے جو کچھ ہوگا وہ کرامت ہو، تو وہ معجزہ بطور کرامت دے دیا گیا، یوں امت محمدیہ کی شان کو بلند کیا گیا۔ اور یہ ایک نہیں، ایک دفعہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی گفتگو فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، اس کے دوران آپ کے مجمع کے اوپر چیل آ کر پھڑ پھڑانے لگی، چیل نے آوازیں نکالی اور ان کی آوازوں سے حضور غوث پاک کے اور مجمع کے درمیان گفتگو میں انقطاع واقع ہوا، گفتگو منقطع ہوئی اور آپ کی بات کو سمجھنے میں سامعین کو مشکل ہوئی۔ آپ کو یہ اتنا ناگوار گزرا، چیل پھڑ پھڑا رہی تھی، آپ نے غیر ارادی طور پہ فرمایا مالا کے کہتا اللہ نوکا کے تو کیا ہے تیرا سر تن سے جدا ہو جائے، بس بغیر ارادے کہ یہ فرمانا تھا کہ چیل کا سر تن سے جدا ہو گیا اور نیچے گر گئی۔ خطاب کے بعد جا رہے تھے، مریدین جمع تھے، پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کی کہ حضور آپ نے دوران خطاب غیر ارادی طور پر فرما دیا کہ ماں لکے کہتا اللہ انہوں کا تیری گردن کٹ جائے تو کیا ہے، یہ وہ چیل تھی یا مردہ ہوئی پڑی ہے؟ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا ہے چیل تجھے مارنا مقصود نہ تھا، پھر ٹھوکر ماری، فرمایا کم باذن اللہ، وہ پھر اڑ گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس طرح کے واقعات ایک دفتر چاہیے بیان کرنے کے لیے جو حضور علیہ السلام کو ملے اور آپ کے بعد آپ کے امتیوں کو بطور کرامت دیے گئے جو پہلے نبیوں کے پاس تھے۔ اور اگر امتی کے پاس یہ کرامت ہے تو پھر نبی کا عالم کیا ہوگا؟ پھر نبی امام فخر الدین رازی نے فرمایا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اور ہر مفسر محدث اور فقیہ نے یہ بات کی کہ جتنے، اور سب سے بڑی بات آپ کو یہ بتا دوں، مولانا تھانوی اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء ان کی کتاب ہے اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے مولانا تھانوی نے کہ جتنے امتیوں کی کرامات ہوتی ہیں وہ نبی کے معجزات کا پرتو ہوا کرتا ہے، یعنی جو کرامت امتی سے صادر ہو اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے بدرجہ اونچی کرامت، اونچا معجزہ نبی سے صادر ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بات آپ نے سمجھ لی۔ اسی طرح ایک اور مثال سے بات سمجھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف کو اللہ پاک نے کون سا ایک معروف خاصہ دیا تھا جو بڑا معروف ہے، وہ ہے حسن یوسف۔ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اللہ پاک نے جو حضرت یوسف کو عطا فرمایا۔ ایک طرف تو یہ بات ہے کہ حسن یوسف کیا تھا، اس کے چرچے ہیں، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، زنان مصر تھیں زلیخا، حضرت زلیخا جو بعد میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ بن گئے۔ حضرت زلیخا عاشق ہو گئیں نکاح سے قبل، سب نے الزام لگایا، انہوں نے زنان مصر کو اکٹھا کیا، سیب دیا، وہ انگلیاں کٹ گئیں، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کے والد، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ واقعہ سن رکھا تھا نا، ہر ایک نے سنا ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا، فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک کسک تھی کہ حضرت یوسف اتنے حسین ہیں کہ آپ کو دیکھ کر انگلیاں کٹ جاتی، لوگ بے ہوش ہو جاتے حضرت ایوب کے حسن سے، حضرت یوسف کے حسن سے۔ تو کیا بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کا حسن تو بے شک ہمارے اعتقاد ہے سب سے زیادہ ہے، مگر آپ کو دیکھ کر کبھی کسی نے انگلیاں نہیں کاٹی، آپ کو دیکھ کر کبھی کوئی بے ہوش نہیں ہوا۔ یہ سوال ہوتا ہے نا بھائی ذہن میں پیدا، ایسا کیوں ہوا؟ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ کسس تھی، میرے دل میں یہ بات تھی کہ اگر حسن یوسف سے انگلیاں کٹ سکتی ہیں تو حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سر کٹنے چاہیے نا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں کہ اسی قصص کو لے کر میں سو گیا۔ کیا ہوا؟ نیند آ گئی، سو گیا۔ خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لائے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف کے حسن سے زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی اور بے ہوش ہو جاتے، کیا بات ہے کہ آپ کے حسن سے کوئی صحابی بے ہوش نہیں ہوا، آپ کے حسن سے کسی نے انگلیاں نہیں کاٹی، کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے اب جواب دیا۔ شاہ عبد الرحیم نے الدر السمین فی فضائل نبی الامین، شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے فارسی کی، انہوں نے اس میں شاہ عبد الرحیم اپنے والد صاحب کا واقعہ صفحہ نمبر 39 پہ نقل کیا ہے۔ یہ واقعہ اب حضور علیہ السلام کی اپنی زبانی اس کا جواب سن لیں۔
اور بات ذہن میں رکھے میں کیا سمجھا رہا ہوں. اب حسن یوسف تھا وہ ملا. اب دیکھیں حسن مصطفیٰ کیا ہے. شاہ عبد الرحیم نے بیان کیا, میں نے جب حضور سے یہ سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد الرحیم بات یہ نہیں ہے کہ حسن یوسف ہم سے زیادہ تھا, بات یہ نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہم سے زیادہ تھا, یہ بات نہیں ہے, مگر اصل بات یہ ہے کہ حضرت یوسف کو اللہ نے جتنا حسن دیا تھا وہ ظاہر کر دیا تھا. وہ کیا کر دیا تھا؟ ظاہر کر دیا تھا. جو حسن یوسف کا پرتو دیکھتا بے ہوش ہو جاتا, ہوش گوا بیٹھتا. مگر ہم چونکہ اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں, اور یہ دنیا کا بھی اصول نہیں ہے, اپنے پیارے کو اپنے محبوب کو کوئی کسی دوسرے کے سامنے بے حجاب کرتا ہے؟ بھائی بولے نا, دنیا کا اصول ہے, ہم دنیا دار ہیں. اگر ہمارا کوئی دنیا میں محبوب ہو, ہم کسی دوسرے کے سامنے جا کے بے حجاب کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کیوں؟ ہماری غیرت اجازت نہیں دیتی. اگر ہماری غیرت کا یہ درجہ ہے کہ اپنے محبوب کو کسی دوسرے کے سامنے آشکار نہیں کرنا, تو حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک کا میں محبوب ہوں, اور اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے محبوب کو کوئی بے حجاب دیکھ لے. لہذا اللہ نے میرے نور پر 70,000 پردے ڈالے, اس کے بعد میرا نور دنیا کے پر آشکار کر کے بھیجا. کتنے؟ 70,000 پردے. کسی نے اس لیے تو کہا تھا کہ خدا کی غیرت نے, یہ جو اشعار ہے یہ بین ہی اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے, جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. اب دیکھیں حسن یوسف وہ حقیقت تھی, اور حسن مصطفیٰ یہ کتنا بلند کر کے دیا گیا. اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ الاضحیان فجعلت انظر الی الرسول وإلی القبر وعلیہ حلۃ حمراء. ایک دفعہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, 14ویں رات تھی, 14ویں رات کا چاند, فی لیلۃ الاضحیان, چاند پورا تھا, اپنے جوبن پہ تھا, 14ویں رات تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرخ رنگ کا دھاری دار جبہ پہن کر بیٹھے تھے.